محترم جناب سی او ایجوکیشن محترم امان اللہ خان صاحب نے بہت عمدہ خیالات کا اظہار کیا، دل خوش ہو گیا اور واقعی لگا کہ کوئی ایجوکیشن سے بندہ آیا ہے. واقعی ایسا ہی محسوس ہوا کہ واقعی ماہر تعلیم بھی ہیں اور ایک ایجوکیشن سی او ہیں. بہت اچھے الفاظ میں آپ نے میڈم کی کتاب کو سراہا اور جو تجاویز دی انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے اور میڈم کی کوشش ہم مل کے کریں گے کہ ہم اس کتاب کو بچوں کے نصاب میں شامل کریں انشاءاللہ، یونیورسٹی لیول پہ، کالجز لیول پہ. اور اب میں اظہار خیال کے لیے محترم جناب عابد عباسی صاحب کو دعوت دوں گی. پہلے ہم آپ کا اناؤنس کر چکے تھے لیکن آپ تھوڑا دیر سے تشریف لائے. آپ اتفاقی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ سابق صدر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، سابق سینئر جوائنٹ سیکرٹری نیشنل پریس اسلام آباد بھی رہے ہیں. پسماندہ طبقات کے لیے آواز بلند کرنے والے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میڈم کی کتاب پہ اظہار خیال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس محفل کی مہمان خصوصی اور ادب سے محبت کرنے والے میرے سامعین کرام، تمندہ سلیم صاحبہ کی کتاب لفظ بولتے ہیں کی تقریب رونمائی میں انتہائی خوشی کی بات ہے کہ کتابیں جو اب جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ 21ویں صدی ان کی آخری صدی ہونی ہے اور اگلا دور جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اس میں ان کتابوں کو آپ نے گوگل کی نظر کرنا ہے اور پھر وہاں سے جو جس کو فیض مل سکتا ہے وہ مل پائے گا. یہ کتاب جو ہے اس میں مختلف مضامین ہیں جس میں حکومتی اقدامات اور عوامی مسائل کا ذکر کیا گیا اور ساتھ سجیشنز بھی پیش کی گئی ہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی جو خاص کر ذمہ داریاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عوامی مسائل کا ذکر بھی کیا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب حکومت کو ریپریزنٹ کر رہا ہو اور دوسری جانب عوامی مسائل پر بھی بات کر رہا ہو. کچھ 4 درجن کے قریب ان مضامین میں یہ جو کتاب مضامین کا مجموعہ ہے اس میں آلموسٹ سبھی چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن میں 2-3 چیزوں کا ذکر ضرور کروں گا. میرے پیش رو مقررین نے ان کا ذکر ضرور کیا ہے. جہاں پر بات سننے شروع کی شان مصطفیٰ سے اور ان کا اختتام انصاف کے تقاضوں پر کیا، وہاں پر تعلیم کی جو حالت ہے اس کا بھی بڑی خوب ذکر کیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ان ایام کا بھی ذکر کیا خاص کر جو دنیا مناتی ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک اس کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہیں. انہوں نے خواتین کو معاشی لحاظ سے بہتر بنانے کی طرف بھی اقدامات کا ذکر کیا اس میں. لیکن جہاں انہوں نے ذکر کیا اس مزدور کا، اس کو انہوں نے جوڑنے کی شاید کوشش ضرور کی اس اسلام کی ان تقاضوں سے. لیکن میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ جو مزدور ہے اس کا دن بھی اتنا ہی ضروری ہے منانا، چونکہ اس کے اوقات کار کے تقاضے ایسے تھے جس دور میں مزدور کی یہ تحریک شروع ہوئی کہ اس کو اوقات کار کے مطابق تنخواہ نہیں ملا کرتی تھی. اور یہ وہ حقوق ہیں جو بنیادی طور پر اس معاشرے کے اندر رہنے والے ہر شخص جو اس مزدوری کرنا چاہتا ہے اور اپنا پیٹ پالنا چاہتا ہے اس کا یہ بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ کے ان مضامین نے سوسائٹی کو ایک ریفلیکشن دیا ہے. جہاں پر رد عمل کا کہیں ذکر بھی ملتا ہے وہاں پر آپ نے اس کا ریفلیکشن بھی دیا ہے. اور میں ان 2 چیزوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جہاں پر آپ نے 2 مضامین میں خاص کر ہمارا نظام تعلیم کس جگہ پر چل رہا ہے اس میں آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے ذکر کیا کہ جہاں ہمارا نظام تعلیم دورے پن کا شکار ہے اس میں یہ بڑی خامی بھی پائی جاتی ہے کہ وہ مقصد سے محروم ہے. اس نظام میں ضروریات سے زیادہ زور تعلیم کے افادی پہلو کو دیا جاتا ہے. یہ نظام تعلیم طالب علم کے اندر بلند نصب العین کے لیے تڑپ پیدا کرنے سے قاصر ہے. واقعی آج کا جو نظام ہے، نظام تعلیم ہے، بنیادی طور پر ہمارے ہاں
پیشن سے زیادہ جاب پیدا کر رہا ہے، اور یہ ایک ایسا نقصان ہے جو سوسائٹی کی تعمیر میں یا ملک کی تعمیر میں شاید زیادہ کوئی کارگر ثابت نہ ہو۔ کسی بھی قوم نے اگر ترقی کی ہے تو اس نے تعلیم کے بل بوتے پر ترقی کی ہے۔ آپ نے جہاں نرسنگ کا ذکر کیا، جہاں صحت کا ذکر کیا، جہاں آپ نے زیتون کی کاشت کا ذکر کیا، وہاں پر اگر ہم تعلیم کو بہتر دنیا کے بہترین معیار کے مطابق نہیں چلا پائیں گے تو یقین جانیے ہم شاید ترقی کی راہوں کو اسی طرح جو اعداد و شمار ہمیں اس وقت اکانومی کے اعتبار سے جن کو ہم کبھی بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ بتا رہی ہے کہ مہنگائی کا تناسب اسی طرز سے ہے، لوگوں کے ہاں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ بجلی کے بلات یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ کس کرب سے گزر رہے ہیں، کس مشکل سے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بجلی اور گیس کا بل دے رہے ہیں، لیکن اعداد و شمار یہ بتائے جاتے ہیں کہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ 100 انڈیکس کراس کر گیا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ 3% تک مہنگائی نیچے آ گئی 38% سے، لیکن کہیں ایسا نظر نہیں آتا کہ روٹی سستی مل رہی ہو، کسی کو دال چاول گوشت سستا کہیں نظر آ رہا ہو، اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے روزمرہ جو ہے روزمرہ کے معاملات چلا رہا ہوں۔ لیکن یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ خوش قسمتی کا انداز بھی اس کو دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں انگلی دوسری طرف پھر اٹھتی ہے ان تمام ارباب اختیار پر جو اس کا حل کر سکتے ہیں، لیکن دوڑ اس سارے انداز میں صرف اقتدار کی ہے، اختیار کی ہے، اور اختیار جو ہے وہ بہترین اگر سٹیپ کی طرف چلے تو لوگوں کو ریلیف پہنچا سکتا ہے۔ دنیا بھر کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ترقی کی اسی تعلیم کے ذریعے۔ تعلیم کا ایک دوسرا پہلو جہاں آپ نے ذکر کیا دیگر ممالک کا، وہاں پر لیٹسٹ اگر دیکھیں تو انڈیا کی ہم مثال اس لحاظ سے بھی کبھی کبھی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہمارے قریب ترین پڑوس کے اندر رہتے ہوئے بہت بہتری کی طرف کہیں جاتے ہیں تو آپ مثال لینی پڑتی ہے۔ دلی کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت منفرد ہے۔ وہاں کا جو میٹرک پر اے اور او لیول کو چھوڑ کر جو میٹرک لیول کا اسٹوڈنٹ ہے وہاں اب وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف چلا جا رہا ہے۔ وہ پروڈکٹ وہاں وہ پروڈیوس کر رہا ہے کہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ مارکیٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں انسکلڈ ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے مارکیٹ تک، پھر وہ یونیورسٹی تک جاتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ یونیورسٹی میں اس میں جو گائیڈ لائن اس کو دی جانی ہے آگے جا کے اس کے لیے وہ کام آنی ہے یا نہیں آنی، یہ بھی ایک بدقسمتی ہے۔ لیکن اس میں نظام تعلیم میں ہمیں بہتری کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ دوسری گزارش اس کے اندر آپ نے دوسرا مضمون بڑا خوبصورت جو اینڈ کا ہے، اس میں آپ نے جو انصاف کی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اس گمبھیر صورتحال میں معاشرے کی پہلی ضرورت سستا اور فوری انصاف کی فراہمی ہے، کیونکہ انصاف کی فراہمی میں سستی یا تاخیر کی وجہ سے مسائل جنم لیتے ہیں اور افراد عدل کے ایوانوں سے مایوس ہو کر جدل کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جو کہ ریاست کے لیے کسی صورت بھی موضوع نہیں ہے۔ بالکل درست فرمایا، یہ وہ مسائل ہیں جن کا بار بار اور ہر شہری اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کے اندر یہ بھی ذکر کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ کئی سالوں سے اپنی جو زمین ہے اس کا تقاضا کرنے سے ہائی کورٹ پہنچا ہے، لیکن تاحال اس کو انصاف نہیں ملا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میں سپریم کورٹ کا بیٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری تھا، تو وہاں پر ایک کیس ایسا بھی آیا، یہ 2013-14 کی بات بتا رہا ہوں، ایسا بھی کیس آیا جس کو 45 سال، لاکھا صاحب موجود ہیں، باقی میرے دیگر احباب، شیخ صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے نیشنل پریس کلب کے ایگزیکٹو ممبر ہیں، تو وہاں پر ایک ایسا کیس بھی آیا جس کو 45 سال ہو چکے تھے دیوانی مقدمے میں اور اس کا فیصلہ اس وقت ہوا، اور جس خاتون کا کیس تھا اس کو فوت ہوئے اور اس کی اگلی جنریشن جو تیسری جنریشن تھی وہ کیس لڑ رہی تھی۔ یہ ہمارے انصاف کے تقاضے ہیں، چونکہ ہمیں جو چیز سپیڈلی کرنی ہوتی ہے، میڈم میں سارے ارباب اختیار یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، جس نے سپیڈلی کرنی ہوتی ہے تو وہ رات کی تاریکی میں ترمیم بھی ہو جاتی ہے، لیکن نہیں کرنا ہوتا تو پھر ہم نے عام لوگوں کو انصاف پرووائڈ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، ہمیں اس طرف بھی لکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے مشکلات ڈیفینیٹلی ہوں گی، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی یہ کتاب اس کے بعد گوگل پر بھی موجود ہو، اور ہمیشہ ان کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ اور جس خوبصورت انداز سے آپ نے تمام ایشوز کا ذکر کیا، اور خاص کر اس کے اندر آپ نے ایک شہرک کا بھی ذکر کیا ہے، شہرک کے حالات، ان شہرک والوں کے اندر بسنے والے لوگوں سے پوچھیں کہ وہاں پر شہرک کے حالات کیا ہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا چونکہ یہ
اسی ماہ 25 دسمبر کو ان کی برتھ ڈے بھی تھی، اور ان کا جو آخری دورہ 44 کا رہا کشمیر کا، تو اس نے وہاں پر پلٹ کر رکھ دی۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، وہاں پر جو حالات رہے خاص کر 32 سے 1932 سے 38 کے بعد وہاں حالات چینج ہو گئے، اور 44 کا جو حضرت قائد اعظم کا دورہ کشمیر تھا اس نے وہاں کے حالات بدل کر رکھ دیے، اور 47 میں وہاں کے لوگوں نے، جو مسلم کمیونٹی تھی، اس نے باہری ایکسچیز سے وہاں پر اس پارٹی کو ووٹ کیا جس نے وہاں پر پاکستان سے ہلاک کی قرارداد پاکستان بننے سے قبل پاس کی تھی۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج وہاں صورتحال بالکل یکسر چینج ہے۔ آزاد کشمیر کی حد تک، گلگت میں آپ کی حد تک اور حالات ہیں، 370 وہاں سے بھی اٹھا ہے اور 370 کشمیر سے بھی لفٹ ہوا ہے۔ تو یہ وہ دکھ درد اور تکلیف کے معاملات ہیں جس کو انٹرنیشنل سطح پر اور جو پالیسی ساز ہیں انہوں نے اس پر کام کرنا، لیکن جب تک آپ لکھتے رہیں گے پالیسی سازوں کے لیے گائیڈ لائن موجود رہے گی، اور آپ جب کسی چیز کا ضرور نشاندہی کرتے ہیں تو وہ بات پہنچتی ہے، چاہے آپ تک اس کا ریفلیکشن یا رد عمل آئے یا نہ آئے۔ دوسری گزارش میں ضرور کروں گا، ڈائریکٹر صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں اور محترمہ شازیہ صاحبہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آرٹس کونسل جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک فیس ہوتا ہے، معاشرے کا ایک فیس ہے، اور آپ کو بھی بڑا خوب علم ہے کہ ماضی میں یہاں جس طرح کے پروگرامات ہوتے رہے، اور اس نے حقیقی معنوں میں جو سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹ ہیں اس نے یہاں پر بہترین کردار ادا کیا۔ اور ہم نے لاسٹ میں جب راولپنڈی پریس کلب کی ذمہ داری تھی میرے پہ، تو ہم نے آرٹس کونسل کو، یہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو، ای لائبریری کو، پریس کلب کو انوالو کر کے ہم نے میڈم کتاب میلہ کو 3 روزہ کتاب میلہ اس سامنے ہم نے نواز شریف پارک میں رکھا۔ اس میں پاکستان بھر کے شعراء کرام کو یہاں پر دعوت دی، وہ بھی تشریف آپ موجود تھے اس وقت، اور چونکہ وقار صاحب یہاں ہوتے تھے تو ذرا کمیونیکیشن ایزی ہوتی تھی ان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے بھی، اور کچھ آئیڈیاز شیئر کرنے کے اعتبار سے۔ تو اس طرح کے خطاب میلوں کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے کہ آپ اپنے سوسائٹی کو اگر انہینس کرنا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، علم کے ساتھ آپ اور ان کو دانش مہیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایسے مواقع پیدا کرنے ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں لوگ آپ کی کتابوں کے ساتھ جڑیں۔ دوسرا، خاص کر خواتین کی جو امپرومنٹ ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو معاشی اعتبار سے ہمیں ان کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس جو فورم ہے میڈم، اس فورم کی یوٹیلائزیشن یہ ہونی چاہیے کہ جب تک ہمارے معاشرے کے اندر بسنے والی خاتون جو ہے، جس کا ہم بڑے خوبصورت انداز سے ذکر کیا میں 8 مارچ کی اس دن کا، چونکہ عالمی یوم خواتین ہوتا ہے، ہم بھی اس کو بڑے زور و شور سے مناتے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ بنتا ہے، لیکن ان کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ کی طرف شاہد کوئی جاتا ہوگا، اور جب تک ہم کو معاشی لحاظ سے اسٹرانگ نہیں کریں گے تو یقین جانیے ہم ان کے لیے درجن بارہا دن مناتے رہیں، اس کا آؤٹ کم نہیں آ سکتا، اور آؤٹ کم تبھی آئے گا جس طرح آپ جیسے لوگ، تبندہ سلیم جیسے لوگوں کو آپ اپریشیٹ کریں گے، ان کی جو کاوش ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، ان کو داد تحسین دیا جائے گا، برملا آزار کیا جائے گا، ان کو وہ مواقع فراہم کیے جائیں گے جس کے ذریعے وہ اس معاشرے کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ تبندہ سلیم جو ہے اپنے نام کی طرح ہمیشہ تبندہ رہے، اور یوں ہی آپ کے مضامین چمکتے رہیں، اور ہمارے اس گڈا ٹوپ اندھیرے کے اندر بسنے والے اس معاشرے کے اندر آپ کی یہ روشنی یوں ہی پھیلتی رہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔